بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کی قاہر ریاست پہ جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود اور بے تکلف مداحت پہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ، جان احمد کی راحت پہ، جان احمد کی راحت پہ، جان احمد کی راحت پہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ جان ثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ اہل اسلام کی وہ مادران شفیق، بانوان طہارت پہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ حضرات سادات کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے گرامی قدر معزز و محتشم حضرات سامعین، آپ حضرات کو رمضان شریف کی آمد مبارک ہو۔ اور رمضان شریف کی مبارک دینا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزے، تراویح، عبادات صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ سب کو نصیب فرمائے اور مجھے بھی۔ جس دور میں اور جن حالات میں اس وقت نبی علیہ السلام کی امت ہے، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، چاہے وہ سب سے بڑا مسئلہ تو معاشی ہے، یعنی پیٹ خالی ہوئے تو سجدہ بھی نہیں ہوتا صحیح طرح۔ تو معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، جدھر آپ نظر اٹھائیں پریشانی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو اس بمر سے نکلنے میں کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان مسائل کی طرف ہماری توجہ ہے نہیں۔ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آل دل بھی ہے اور ایک کڑن بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اور ظاہر ہے معاشرہ یہ افراد سے بنتا ہے، تبصرے سے نہیں بنتا کہ میں تبصرہ کروں جی اس گلی میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب افراد ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ بس ایک مسئلہ آپ کو عرض کر رہا ہوں قرب قیامت کا، وہ فحشی اور ریانی ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فحشی عام ہو جائے گی اور ریانی عام ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ ماں خود اپنی بیٹی کو وہ کپڑے خرید کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پہنو، اور جب کسی کے گھر میں کوئی سمجھدار بیٹی ہو اور وہ دوسرے گھر کی عورت کو دیکھ کر کہتی ہے کہ باجی، خالہ، آنٹی، آپ نے یہ اپنی بیٹی کو کیسے کپڑے پہنائے؟ اس کا سمپل سا ایک جواب ہوتا ہے، بڑا عام، کہتے ہیں ابھی تو یہ چھوٹی ہے۔ بس جس گھر میں یہ آواز آ رہی ہے نا کہ یہ چھوٹی ہے، سمجھ لیں وہ گھر اجڑ چکا۔ اور بچے کے بارے میں کہہ دیں کی تسی نو پتلونا پوائیاں، پینٹاں پوائیاں، جی ابھی تو چھوٹا ہے، ادھر بھی بربادی کا آغاز ہو چکا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ تو فحشی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ، اور پھر اگر اس مسئلے پر کسی کو کہیں نا تو کہتے ہیں جی تسی اپنی نظریں تھلے رکھو، تسی نہ دیکھو۔ یہ کیسی بات ہے؟ دونوں کو حکم ہے، مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو، اور عورت کو یہ حکم ہے کہ اگر اس نے اپنے پاؤں میں پازیب اس کو بولتے ہیں، اگر وہ پہنا ہوا ہے تو اس کی آواز نہ آئے۔ اور پھر کون سا ایسا گھر ہے جی جس میں پریشانیاں نہیں ہیں، اور پھر ہم کون سا دروازہ ہے کہ جس کو ہم نہیں کھڑکاتے لیکن ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، کیونکہ مسئلے تو ادھر سے حل ہونے ہیں یا مسئلے ادھر سے حل ہونے ہیں۔ ادھر ہماری توجہ ہوگی، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔
اب یقین فرمائیں، توجہ ہونے کی دیر ہے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ یا مال دیکھ۔ اور اب رمضان شریف آ رہا ہے اور ایک طبقہ اسی بات پر ڈٹا ہوا ہے جی، وی تراویح نہ پڑھنا۔ یعنی آپ غور کریں، وہ آپ کو سجدے سے منع کر رہا ہے کہ کدھرے بخشیا نہ جائے، کدھرے مسیطے نہ آ جائے۔ تو کس کس مسئلے کو ہم ڈسکس کریں جی، یہ گھریلو مسائل ہیں، تو یہ اس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ تو ایک میں نے فحاشی اور عریانی کے حوالے سے آپ کو صرف دستک دے رہا ہوں کہ اس پہ اگر آپ غور نہیں کریں گے، جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے نا جی، اس کے گھر میں خوشیاں نہیں۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، بیٹی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی کتنی ہے؟ ہاں جی، اپنے نبی کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے۔ 4 بیٹیاں ہیں نبی علیہ السلام کی، 4 بیٹیاں، ورنہ حضور چاہتے تو اللہ آپ کو 4 بیٹے ہی دے دیتا۔ آپ مختار کائنات ہیں نا، آپ کے صدقے سے مل رہا ہے دنیا کو، آپ کے غلاموں کے صدقے سے مل رہا ہے۔ تو جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے اس کے گھر میں رحمت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے اس کے گھر میں۔ لیکن اگر بیٹی ہے اور دین نہیں ہے تو یہ اس سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ اس پہ غور کرنا ہوگا جی۔ ہمارے مسلمانوں کی بیٹیوں کے لباس، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسی عورتیں آئیں گی کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ چست لباس پہنا کر میں اور آپ کیا، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم مہذب قوم ہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو ننگا کر دیا۔ کیا ہم مہذب قوم ہیں کہ موٹر سائیکل پر لے کر جا رہے ہیں اور ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں دیکھو جی میں کتنا بڑا تہذیب یافتہ ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس، یہ نہ کہ جی گورے نے انج کیا ہے، نہ، اپنی ملت پر قیاس اقوام مشرق سے، اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ دیکھو ہمارے آقا و مولا نے اپنی بیٹیوں کی کیسے تربیت فرمائی۔ کیا تربیت ہے جی؟ اگر آنچل ادھر ہو گیا تو سورج ہی نہیں نکل رہا۔ اور جن کے دوپٹے کو سورج، پہلے تو برقع ہوتا تھا جی، برقعے سے پھر چادر آئی جی، ترقی ہو رہی جی، ترقی ہو جی، برقع چھاڑ دو جی، چادر، وڈی چادر، وڈی چادر تو جناب پھر دوپٹہ آیا، اور دوپٹے سے پھر ایک چھوٹا سا سٹالر آیا، اب وہ سٹالر بھی ختم ہو گیا۔ آپ اپنا کام کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے ہمیں بتانے کی؟ تو اللہ کا فضل ہے، آپ کی اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ نہیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہماری وہ بیٹی ہیں جو کہتی ہیں جسم ہمارا ہے مرضی اللہ کی چلے گی۔ اسی طرح توجہ بھائی، توجہ خاموشی سے۔ اسی طرح یہ تو بیٹیوں کے حوالے سے، دوسرا ہمارا نوجوان طبقہ ہے جی، ہمارا کیا حال ہو چکا ہے جی۔ میں نماز کی بات نہیں کر رہا جی، ہم اپنے آقا و مولا سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اذان کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے جی ہمارے پاس۔ نماز کی میں بات نہیں کر رہا جی، ہو سکتا ہے نماز کوئی نوجوان یہاں نہ پڑھتا ہو، کسی دوسری مسجد میں پڑھتا ہو، میں کسی کو بھی نہیں کہتا جی یہ بے نمازی ہے، چونکہ میں خود بعمل نہیں ہوں۔ اور کوئی اگر آپ کو نظر نہ آئے نا نماز پڑھتا ہوا تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو تیرے سامنے نہیں نہ پڑھ رہا، اور ایک گھر پڑھ رہا ہو، کہیں پڑھ رہا ہو، لیکن حضور کی امت، قوم، نوجوان اتنا دور ہو چکا ہے کہ وہ اس کے پاس صرف اس بات کا جواب دینے کے لیے بھی ٹائم، یہ انگوٹھے چومنے کا بھی وقت نہیں رہا، اپنے آقا و مولا کے نام کو چومنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، حضور کے نام پر یوں کرنے کے لیے۔ تو پھر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہماری آنے والی یہ قوم، یہ بچے، شکر کریں آپ کے بچے یہاں نعرہ لگاتے ہیں، شکر کریں اللہ کا، یہ بچہ ہمارا پڑھتا ہے جی، ابو بکر پڑھتا ہے،
تو اگر آج اس کی یہ ابتدا سے اور اس کی تعمیر میں اتنی محنت کی جا رہی ہے، اللہ کے فضل سے بڑا ہو کر یہ بچہ بریلوی رہے گا اور تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو اس مسئلے پہ غور کرنا ہوگا۔ اب یہ ضمناً یہ مسئلہ آ گیا جی کہ کیوں چومتے ہیں، آپ نے اور بھی تو کوئی بات کر سکتے تھے، تو یہ کیوں بات کی؟ اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ عادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ آپ کو مجھ سے پیار ہے، آپ میرا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کا ہاتھ چوم لیتا ہوں۔ اس سے آگے اور چومنے میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف محبت کا عنصر شامل ہے، صرف پیار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کسی پہ پیار آتا ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھتے ہیں تو اس کو ہم دلاسا دے دیتے ہیں، کوئی زیادہ پیار آئے اس کو ایسے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور زیادہ آ جائے کلاوے میں ڈال کے اس کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ پھول چنگا لگ لوے بندہ انہوں چوم لینا ہے، پتھر چنگا لگ لوے بندہ انہوں چوم لینا ہے۔ اس کے پیچھے صرف نسبت ہے، اس کے پیچھے دلائل نہیں ہے۔ یہ تو سرکار فاروق اعظم رک گئے یہاں پر جناب حضرت اسود کو چومنے سے پہلے، کہنے لگے سن لو پتھر، جب کسی نے نہیں کیا جی تسی پتھر نال گلاں کر دے، پتھر تو سندا ہی نہیں۔ آپ نے پتھر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، فرمایا مینوں پتہ ہے تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، مگر میں تینوں تاں چوم رہا ہوں کہ میرے آقا مولا نے تینوں چومیا۔ بات شروع میں جہاں سیٹنگ تھی ادھر واپس لو۔ فرمایا میں تو تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا مولا نے تمہیں چوما۔ بات ختم ہے۔ تو یہ ہماری حالت بگڑتی جا رہی ہے، قوم ضائع ہو رہی ہے جی۔ تو جہاں فحاشی اور عریانی کا مسئلہ ہے، وہاں نوجوان نسل کا سوشل میڈیا سے حد سے زیادہ اگر وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پھر ہاں استعمال ٹھیک ہے تو الگ بات ہے، لیکن اذان ہوئے تو کم از کم بندہ اپنے حضور دے نام تے انگوٹھا تے چوم سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس پر میں روتا ہوں اور لوگوں کو یہاں پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو کیا پوری دنیا کو پریشانی ہوتی ہے، ہمارا نظام تعلیم ڈسٹرب ہو۔ یہاں کوئی بھی بچہ غلط نہیں بیٹھا ہوا جی، مگر نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی مجبور ہے اپنے بچے کو سکول پڑھتے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تمام کا تمام نصاب جو ہے وہ اسلامی، صرف ایک اسلامیات دیتی نے جی، وہ بھی 11 بجے پیریڈ ہوتا ہے جدوں بچے دے پٹھے دکھ چکے ہوتے ہیں، اور اس میں وضو بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت اسلامیات کا پیریڈ وہ دے رہا ہے، اور اسلامیات کا پیریڈ یہاں مجھے ایک بچہ ملا، یہاں اس نے پینٹ پہنی تھی، رونے لگا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی مسجد شریف کے باہر آیت لکھی ہوئی ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں نشتر میں جس اکیڈمی میں پڑھتا ہوں وہاں تو ٹیچر صاحب کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر نہیں ہے جی۔ نظام تعلیم غلط ہے ہمارا، گورے کا نہیں۔ میں کیسے کہہ دوں یہ نظام تعلیم غلط؟ اس کو میں کیسے درست کہہ سکتا ہوں جب یہ نظام تعلیم ہمارے آقا مولا کا ہے ہی نہیں؟ اور آپ بدھو نہ بنے۔ پہلی کون سی کے جی ہے جی؟ پلے گروپ سے لے کر ماسٹرز تک کیڑی کیڑی فیس ہے جڑی تسی نہیں دیندے۔ کلر ڈے الگ ہے تے پتہ نہیں فلانا ڈے آ گیا تے فلانا ڈے آ گیا تے انج کرو تے صبح 4 تو 5 بجے لے کے جی ٹائی تو نہیں تے پینٹ تو نہیں ہے تے شرٹ تو نہیں، انج کرو تے انج کرو، ٹفن تیار کرو، لنچ باکس تیار کرو، کیا کچھ آپ پاپڑ نہیں بیلتے۔ اور آخر کیا ہوتا ہے؟ پتر پیو نو بیگ لگ گیا تے پتر جدوں پڑھ کے بابو بن کے آندا، انگریزاں دی یونیورسٹی چوں پڑھ کے آندا، انج کر کے کہتا ہے پڑھاؤ اپنے بچوں کو سکول پڑھاؤ۔ میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں جی مولانا کدھر چلے گئے، انہیں خود سکول نہیں پڑھیا تے تاں انجیاں گلاں کردا ہے۔ مینوں فضل ہے، شکر ہے اللہ دا، میں کوئی کہہ دے تے مینوں مسئلہ ہی کدی نہیں ہویا کہ میں کہوں جی میں سکول نہیں پڑھیا۔ اللہ رسول دا فضل ہے، کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، شکر ہے رب دا، رب نے دنیا داراں نوں دولت دتی، سن اپنے حبیب دی غلامی عطا فرمائی، شکر ہے۔
یہاں بیٹھے ہیں میرے دوست ایسے، اور وہ جو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، وہ یہ دوسری استاد صاحب آپ میری بات کی، آپ کھڑے ہو کے میری بات کی یا تردید کریں یا تائید کریں، میں کہتا ہوں جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ آج کے بچے کو اسلام نہیں دیتا، باقی سب کچھ دیتا ہے. ایسے ہے یا ویسے بھائی آپ بھی جاتے ہیں یونیورسٹی، اسلام نہیں دیتا باقی سب کچھ دیتا ہے، تو باقی کرنا کی ہے؟ آپ کے پڑھاؤ، مگر ایک گل اپنے بچوں کو ایک نصیحت وصیت ضرور کر کے جانا. انہوں کہنا پتر دو گلاں دا خیال رکھی، مینوں غسل بھی تو دینا ہے تے میرا جنازہ بھی تو پڑھا، بس. اے ضرور کہہ کے جانا جی، باقی پھر اگو تہاڈی مرضی جی. ایمان نال دسنا جی، جڑے پڑھ کے آئے یونیورسٹیاں چوں انہاں نوں آندا جنازہ پڑھانا ہے جی؟ خیر ہوئے چپ ہو گئے سارے. آندا ہے پڑھانا، پڑھنا نہیں آندا پڑھان گے کھے. اور نظام تعلیم جو مغرب کی بات کر رہا تھا جی، جو کسی دور کا کسی کا بنایا ہوا، اور کوئی اس کو وزیر اعظم کہتا تھا، ہمارا تو سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر تھا. وہ کہتا تھا جی ہاں ترقی پاکستان ترقی کرے گا، وہ ہم فلانے ملک کے پیچھے لگ کر کریں گے. اور کل کے قوم کے ساتھ خطاب میں پہلا کلمہ پھر صحیح نہیں پڑھا. توجہ جی، اور پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. یہ کل کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے نا جی. کل پہلا کلمہ نہیں پڑھنا آیا جی، وقت دا حاکم ہے. اور ہماری شریعت اور اسلام کا نظام کیا؟ اسلام کا نظام یہ ہے، جڑا بندہ یہ کہندا ہے کہ اس منصب دا میں اہل ہاں، وہ اہل ہی نہیں ہے. جیڑا بندہ یہ کہندا ہے کہ خلیفہ مینوں بنایا جائے، انہوں خلیفہ نہیں بنایا جائے گا. جیڑا بندہ کہندا ہے کہ خلافت اور نظام مینوں دیتا جائے، انہوں نہیں دیتا جائے گا. سنو صدیق، ہاں وقت کا حاکم جی صدیق اکبر کا پہلا خطبہ جناب، پہلا خطبہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام سیرت کی کتابوں میں ہے جی. سنو جی، آپ نے فرمایا، اور آپ نے خطبہ دیتا مسجد کے اندر. آپ نے نہیں کہا جی ریکارڈ کر لو تو لکھ کے تے جا کے سارے نو سنا دینا. مسجد کے اندر خطبہ دیتا، سب دے سامنے دیتا. پہلی گل آپ نے فرمایا، اما بعد ایھا الناس، اے میرے بھائیو، فانی قد ولیت علیکم ولست بخیر منکم. فرمایا میں تمہارا خلیفہ بنا نہیں ہوں، مجھے تم پر خلیفہ بنایا گیا. اس جملے میں سارے مسئلے حل کیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے خلافت کو خود نہیں قبول کیا، مجھ پر خلافت کا بوجھ ڈالا گیا ہے. وَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِّنْكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جو سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ، وہ کہہ رہے ہیں جی. اور جن سے بہتر ہے انبیاء اور رسول کے بعد جن سے بہتر، وہ خود کہہ رہے ہیں میں تم سے بہتر نہیں. اور یہاں مجھے اور آپ کو چونٹیاں سمجھا جاتا ہے. اسینہ دی نظر چونٹیاں، بلکہ چونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے وقت کے حکمرانوں کی آگے. صرف اس وقت تک آپ کے حلقے میں آئیں گے جب تک کمپین ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ کو کیا پتا کیڑا ہوندا سی کیڑا آیا تک نہیں. اور ایک ایک جملہ سنتے جائیں. آپ نے فرمایا وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، میں چنگے کام کرنا تے میری مدد کرنا. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، فرمایا جے میں چنگے کام نہ کرا، حالانکہ ہے ہی نہیں، لیکن فرمایا جے میں چنگا کام نہ کرا تے میں نپ کے تے سامنے کھڑا کر کے رکھتا. دوسروں کا احتساب لینا بڑا آسان ہے، جب اپنا دینے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں نا نا نا، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ عالمی سازش کا شکار ہو جائیں گے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. اور یہاں صبح سے لے کر شام تک سچ ہے ہی نہیں. فرمایا ہاں آپ نے اپنا معیار دسیا. فرمایا میرے نال کون کھڑا ہوئے گا؟ فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی، فرمایا جڑا تواڈے کمزور ہے میرے ہاں وہ طاقتور ہے. ہاں
حتی اریہا علیہ حقہ انشاءاللہ تعالی، فرمایا میں ہر کمزور کا حق اس کے دروازے تک پہنچاؤں گا، ہر کمزور کا حق میں اس کے دروازے تک پہنچاؤں گا۔ والقوی فیکم ضعیف عندی، خطبہ انہوں نے آندہ ہی نہیں، ایدے زیرہ زبرہ بھی نہیں لگی، حضور انہوں نے دیکھ کے ایک زیرہ زبرہ لا دو پھر بھی انہوں نے نہیں پڑھنا آندہ۔ فرمایا جڑا تاڑے طاقتوار ہے میرے ہاں بڑا کمزور آدمی ہے، فرمایا میں طاقتوار کو لو حق لے کے تے غریب دے بوئے تے دے کے جاؤں گا۔ جڑی نصیحت آپ نے کی تھی، فرمایا لا یدعو، قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں؟ فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم بالذل، فرمایا جڑی قوم جہاد میں چھڑ دے گی وہ ذلیل ہو جائے گی۔ بدر وچ اسی جنگ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ خیر ہوئے تاڑے کو لوگ پوچھ رہے ہیں اور پنجابی پوچھ رہے ہیں، اوکھا سوال نہیں ہے، حضور بدر وچ گئے کہ نہیں گئے؟ مسواک بھی ساتھ تھا اور ساتھ دوسرے ہاتھ میں کیا تھی؟ احد میں گئے یا نہیں گئے؟ اچھا بدر میں گئے تو کتنے تھے؟ ہے جی 313۔ شکست ہوئی یا فتح ہوئی؟ کس کے ذریعے؟ جنگ کے ذریعے۔ احد میں 700 تھے اور دوسری طرف 3000 تھے، شکست ہوئی ہے یا فتح ہوئی ہے؟ خندق میں گئے فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تبوک میں گئے فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مستلق میں گئے فتح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 700 سال تک مسلمان حکمرانی کرتے رہے، تلوار دے زور تے، اور فاتح رہے۔ جب سے جہاد کو چھوڑا آج ہمارے پاس بم بھی ہے، عطف بھی ہے، درار بھی ہے، خالد بھی ہے، شاہین بھی ہے، غوری بھی ہے، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں کشمیر دا مسئلہ ساڈے کو نہیں حل ہو سکتا کیونکہ جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ پہلا خطبہ جی وقت کا حاکم دے رہا ہے جی، اور فرمایا ولا، جس مقصد کے لیے میں نے جملہ پڑھا، فرمایا ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط، فرمایا جس قوم دے اندر بے حیائی آ جائے گی وہ ایسیاں بیماریاں سے مبتلا ہوں گے کہ انہاں دے بڑیاں نے انہاں بیماریاں دا نام ہی نہیں سنیا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جی، فحشی اور عریانی کا جی، اور ہے نہیں جی ڈی چوک پر قوم کی بچیوں کو نچایا جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لکھا ہوا ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، اور مسلمانوں کی بچیوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر گانے لگا کر ڈی جے سسٹم لگا کر ڈی چوک پہ نچوا رہے ہیں۔ تو پھر بیماریاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ یہ تو اللہ کے محبوب کا فیصلہ ہے۔ اور یہ خطبہ دے رہے ہیں جی، یہاں 2 گھنٹے کا خطاب ہے جی، اور صدیق اکبر کا خطاب، فرمایا اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، اس کی ریپیٹ کم کرتے، فرمایا جدوں تک میں رب دی مننا تسی میری مننا، اور اگر ایسا نہ ہو تو تم نے میری نہیں ماننی، فلا طاعت لی علیکم، فرمایا اگر ایسا ہو کہ میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو تم نے میری اطاعت نہیں کرنی، قوموا الی صلاتکم، اٹھو نماز پڑھو۔ گل صدیق اکبر کا، فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، اٹھو نماز پڑھو اللہ تہاڈے تے رحم فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ آتا ہے جی یہ کسی حکمران کو یہ خطبہ، تو پھر حکمران تو اسی کو ہونا چاہیے جس کو یہ خطبہ آتا ہے۔ ہاں رکاوٹ پیر ہیں جی نظام میں، پیر کہتے ہیں اسی اے نظام آ گیا تے ساڑھے وہ خرچے بند ہو جان گے، نذرانے بند ہو جان گے، حالانکہ اسلام آتا ہے تو خوشحالیاں آتی ہیں، سکھیاں دے مال دے اندر کمینے دا حصہ بھی ہوتا ہے، بس شرط ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، کوئی آئے تو صحیح جناب۔ یہ توجہ، یہ مسائل آپ کی خدمت ہیں، ذرا کڑوی باتیں اگر آپ ان پر توجہ کریں گے تو میں اور آپ مل کر کم از کم اپنا گھر تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح جسم میں کوئی مسئلہ آ جائے، یہ ایتھے متھے درد شروع ہو جائے، اکھاں باریاں ہو جاون، کان بند ہو جاون، گلے درد ہوئے، جسم میں درد ہوئے، فوراً 1122 بلاؤ پڑھ لو بندہ جا رہے ہیں ہاتھ، کہتے ہیں نہیں ادھر جاؤ فرسٹ ایڈ۔ تو جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں معالج کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح جدو روح بیمار ہوئے پھر بھی کسی معالج کی ضرورت پڑنی ہے۔ ظاہری بیماریوں کا حل معالج کے پاس ہے، باطنی بیماریوں کا حل رسول اللہ کے پاس ہے نا، ہم آپ کو ادھر لے کر جانا چاہتے ہیں بس۔ کوئی بھی ساڈی تقریر ایسی نہیں جہدے چ اسی حضور دی گل نہ کریے، اس تو علاوہ ساڈے کول ہے کی جناب،
دہن میں زبان، دہن میں زبان. ہم صرف اتنی بات کا تقاضا آپ سے کرتے ہیں، بیٹیاں دا مسئلہ تہاڈے سپرد ہے جی. بچیاں دے معاملات تسی ٹھیک کر لو، بچے سانو دے چھڈو، اسی انہاں نو حضور دا غلام بنا کے تہاڈے واپس کر چھڈاں. اسی کی کر رہے ہیں؟ نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے جی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی نظام تعلیم کے بارے میں. تسی بھی ذرا امتحان کرو، ویکھو سے اسی کدھر چلے ہیں. 4 باتیں حضور نے مطالبے کیے، اور مطالبہ انج نہیں کیتا جی میں کوئی یعنی ادنا اعلیٰ سے کرتا ہے، نہیں، مطالبہ ایسے کیا جیسے حاکم اپنے ماتحت سے تو یہ کام کرنا ہے، حاکم کہتا ہے. حضور نے 4 مطالبے کیے جی. پہلا فرما کن عالمن، فرما عالم بڑھو. یہ پہلا مطالبہ ہے جی حضور علیہ السلام. فرما کیا کرنا ہے جی؟ فرما اغدو عالمن، فرما صبح اس حال میں کرنی ہے کہ تم علم پڑھ رہے ہو. ہاں فرما صبح دا سورج طلوع ہوئے تو تسی علم پڑھ رہے ہو. کن عالمن، تم نے عالم بننا ہے. کہتے ہیں بھوکے مر جاؤ گے. دوجے پاسے کہتے ہیں مولوی کھاندے ہی پڑا کہ کیا کریں. حضور نے فرمایا کن عالمن. بیٹھیں جی آج اتھے غلطی دے نال چودھری بھی آئیں بڑے بڑے تے ساریاں قوماں برادریاں اتھے بیٹھیاں جناب. لیاؤ پھر دسو حضور دے اس مطالبے تے کنے عمل کیتا جی؟ حضور نے اے نہیں کیا کہ اے میں مطالبہ صرف سیدہ کو لو کر رہے ہیں یا اے میں مولویوں کو لو کر رہے ہیں، نہیں، ساری امت کو لو حضور نے مطالبہ کیتا، حکم دیتا. فرمایا کن عالمن، فرمایا علم دین پڑھنا اللہ رسول دا خاص فضل ہے. اے مطالبہ پورا کیتا ہے تو حضور دے نو فقیرہ نے کیتا ہے. ساڈی میری کوئی ایسی برادری نہیں ہے جی میں لوگوں کو بتاؤں جی میرا ایک خاندان ہے، نہ کدی نہ چیزاں تے فخر ہوتا ہے جناب. لیکن اللہ دا فضل ہے دین پڑھنے والا مطالبہ سی حضور دا پورا کر رہے ہیں جی تھوڑا تھوڑا. اے پہلا مطالبہ اے نظام تعلیم نے جناب. دوسرا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس برادری دے اندر نا علماء نہیں ہون گے، فرمایا زندہ لوگوں دی برادری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. وہ کمشنر فوت ہو گیا جی، کمشنر دا باپ فوت ہو گیا، کمشنر بنانا سوکھا کم ہے پتر نو. تو جنازے دی واری آئی تے کمشنر صاحب دے والد صاحب فوت ہو گئے تے کمشنر جنازہ پڑھن آیا دفتر ہی چو جی. اور وہاں زمین ہے آگے صفے نہیں بچھی ہوئی تو ایک کپڑا کہتے کپڑا دے جی. کپڑا انہوں نے کہا کپڑا کی کرنا؟ زمین پر بچھا کر سجدہ کرنا ہے. کمشنر کہنا وہ ماتھا خراب ہو جائے گا سجدہ کرنا. او آواز آئے ہوئے دے سجدہ ہوندہ ہی نہیں. کمشنر بنایا اپنے پتر نو جی. او دے کولو پوچھو دا باپ اس وقت کے میں تڑپ رہا آئے گا کاش کے میں حافظ قرآن بنا چاہتا. یہ ہے جی. دوسری بات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ عالم تو نہیں بن سکتا، فرمایا وہ دے واسطے نظام تعلیم حضور دے رہے جی. دوسرا آپشن کیا ہے؟ یہ سرکار کا در ہے نا. فرمایا اگر تم عالم نہ بن سکو تو بس پھر انج کرنا او متعلمن، پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھ جانا. سبحان اللہ. یہ مطالبہ آپ لوگ پورا کر رہے ہیں جی کہ آپ امیر المجاہدین کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عالم کون ہے؟ عالم اے بھی اگے گل سن لو جی. عالم کون ہے؟ فرمایا عالم وہ ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور کہے کہ میں نے نظام تمہارا نہیں ماننا، میں نے نظام ماننا ہے تو رسول اللہ کا ماننا. یہ دوسرا مطالبہ جی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جی عالم نہیں بن سکتے تھے علماء کے قدم میں بیٹھ جاؤ. فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کرنا کہ تم علماء کو سنتے رہنا. مستمعن، فرمایا علماء کو سننا. کس کو سننا؟ علماء کو سننا ہے. اور عالم وہ ہوتا ہے جدے کول بیٹھو تے 5 منٹوں تو بعد وہ اس کو آپ عالم سمجھتے ہیں. ایک عالم آن لائن ہے جی،
5 منٹوں تو بعد بیٹھو تقریر سن کے 5 منٹوں تو بعد آ کے کہو ماما جان آپ سرکار کا نام چومتی ہیں، اس سے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے. آپ 11ویں شریف کا ختم دیتی ہیں، یہ تو مشرک کرتے ہیں. وہ کیا، وہ تینوں کے نے دسیا؟ وہ عالم صاحب بتا رہے تھے، اس کو عالم سمجھتے ہو؟ وہ کہہ رہا تھا جی ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے، بس یوں کہنا چاہیے. حضرت محمد نے کہا. یہ کوئی طریقہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کا؟ نام لے حضور کا تو پھر امام محمد رضا لینا چلا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ حضرت محمد نے کہا کمینیا تینوں شرم نہیں آتی کہ تو مقدر تے ناز کر کے تیری زبان تے کیڑی ہستی دا نام آ رہا ہے؟ 1000 بار بشویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیز. 1000 واری 1 کروڑ واری اپنی زبان نو گلاب دے نال تے مشک دے نال تے امبر دے نال دھو لو، اس تو بعد بھی حضور دا نام لین دا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ کس طرح کا عالم ہوا جی؟ ہاں جی بس جی وہ آپ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک، نبی کون ہے؟ پاک تے کہندے ہی نہیں کمینے. ہم نبی پاک نبی وہ ہے جی جو حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے، جو اپنی نالیں جنج کر رہے ہوتے ہیں، نالیں جنج نال وہ اپنے جوتے خود سیا کرتے تھے. ان کو تو لوگ اوجریاں پھینکتے تھے اور وہ مائی کوڑے پھینکتی تھی تو وہ تو آگے سے کچھ نہیں کہتے تھے. یہ تعارف کروا رہے ہو رسول اللہ کا. تعارف ہو تو ایسا ہو جس طرح امام احمد رضا نے کروایا، سرور کہوں کہ مالک و مولا. تعارف ایسے ہوتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس. تعارف ایسے ہوتا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. تعارف ایسا، اور رسولوں سے اعلیٰ. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلّہ ہی ہے، اور تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. تیرا مدحاں ہر نبی و ولی ہے، اور نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق عثمان و علی ہے. اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی. عالم تو اس کو کہتا ہے. عالم اس کو کہتے ہیں جی. لکھا سلام امام محمد رضا تے، اعلی حضرت لکھا سلام. سنو میں تنو اعلی حضرت کا جملہ سنانا، پہلے ذرا تسی تگڑے ہو. اعلی حضرت ہاں جی باہر والے بھی بولو کوئی گل نہیں، روزے اجی 2-4 دن ہیں. اعلی حضرت اور زور لا کے اعلی حضرت. اعلی حضرت نے کیا پوچھا جی مومن کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جڑا ہنج گل کرے کہے کہ 7 زمیناں تے 7 آسمان تے جو کچھ زمیناں دے اندر ہے، جڑیاں جڑیاں مخلوقاں تے سوائے انبیاء دی گل ہو رہی ہے. فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ 7 آسمانوں میں ہے اور 7 زمینوں میں ہے، مومن اس کو کہتے ہیں. او دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ 7 زمیناں تے 7 آسماناں ایک پاسے حضور دی داڑھی شریف دا بال ہے، اس کو عالم کہتے ہیں. پھر سنو فرمایا 7 ہفت آسمان و زمین ایک طرف ہے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریش خوش معتدل کا بال ایک طرف ہے. بس فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان مل جائیں، آقا علیہ السلام کی داڑھی شریف کے ایک بال کی عظمت کو بھی عالم اس کو کہتے ہیں. فرمایا یا عالم بن جاؤ یا علماء دے قدم وچ بیٹھو یا پھر علماء نو سنو. علماء نو سنو، سننا اس کو ہے یعنی تقریرہ یوٹیوب پہ حضور چونکہ قیامت تک کی خبریں رکھتے ہیں نا. میں تو سب کو سن لیتا ہوں جی، تو سارے نو کے میں سن لینے تمہیں پرکھ ہی نہیں ہے. جدو سونے کپڑے لینے وانتے پورا آزم مارکیٹ پھر کے اتھو کپڑے لینے جتو سارے نو چنگے لب دیں. خربوزہ خریدنا ہوئے پوری ریڈی الٹ چھڑ دیں، 1-2-4 کلو خربوزے لین واسطے 2 کلو آم لین واسطے پوری ٹوکریاں ادھر ادھر کر لینے. تینوں ہجی تک
اتنا نہیں پتا چلیا کہ طارق جمیل کے اندر تے خادم رضوی کے اندر کتنا فرق ہے؟ تینوں پتہ ہی نہیں چلیا؟ تینوں اجی تک کتنا نہیں پتا چلا کہ انہوں نے دیر تھے تک کیا چھڑیا جی کہ نبی کی صحبت تو عائشہ صدیقہ کو بھی فائدہ نہ دے سکی، اور جلیا تینوں اتنا نہیں پتا چلیا کہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کو فائدہ نہ دے سکا، اور وہاں فرمان کیا ہے؟ حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور غزوہ حنین میں غلاموں کو مال عطا کر رہے ہیں، اور آپ نے جب یہ منظر دیکھا جی کلمہ نہیں سی پڑھیا، منظر ویکھ کے تے کلمہ پڑھ کے کہہ دیں ما ان رائتو ولا سمیتو بواحد فی الناس کلہم کمثلی محمد آتا و اوفا للجزیر لمرتد ومتى تشاء یخبرک عما فی غد۔ فرمایا سنن والے جب منگنا ہی تے کسی اور کو نہ منگی، حضور تے جا در تے جا کے اپنی جھولی پھیلا لے، حضور اتنا دیں گے 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 کہ کبھی تم کسی اور در کے آگے اپنی جھولی پھیلاؤ گے ہی نہیں، اتنا دیں۔ چلو جی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہے۔ کون کہتا ہے مسجدیں اللہ کی؟ ہاں جی، غوثیہ مسجد میں سب کے ساتھ نرمی کیوں نہیں رکھی جاتی؟ میں کہتے تو عزت کروانی ہے، لبیک کا نعرہ لاسی تیری عزت کریں گے۔ ہاں جی، یہاں توجہ، آدھے گھنٹے کا سلام کیوں ہوتا ہے؟ تو نہ مر جا کے کسی اور پاسے اچھے کی لینڈ وستے آنا ہے۔ تینوں نہ تو نہیں پتا چلیا کہ غوثیہ مسجد کے بھی مسجد ہے، غوثیہ مسجد کی کمیٹی غوث پاک دی غلام ہے، تو جڑا 500 روپے دینا اپنے کول رکھ۔ نعرہ کیوں لگاتے؟ تیرے پیو کا نعرہ ہے، لبیک۔ سن لا کے ہاتھ ایسے کر، ہاتھ ایسے کر کے حضور نے فرمایا عالم بنو، یا عالم نہیں بن سکتے علماء دے قدم وچ بیٹھو، یہ اتنا ٹائم ہی نہیں فرمایا، پھر انہوں نے سنو، علماء کو سنے، الو مانو نہیں علماء کو، وہ عالم نہیں ہوندہ۔ علامہ اقبال فرمانن قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، ہاں قوموں کی تقدیر، فلانا بدلے گا فلانا بدلے گا، نہ، قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی نہ ہو کبھی عمران کی درگاہ، جس نے ڈھونڈی نہ ہو کبھی گنجو کی درگاہ، جس نے ڈھونڈی نہ ہو کبھی چوروں کی درگاہ۔ فرمایا عالم وہ ہوتا ہے جڑا لٹیرے کو جا کے تے دعا نہیں کرتا، جڑا داتا صاحب دے قدم جا کے دعا مانگتا ہے، عالم اس کو کہتے ہیں۔ جنہوں اختلاف ہوئے اللہ دا فضل ہے، اتنا میں ظرف رکھتا ہوں کھلو کے گل کرے، اسی دی گل سنا ہے مگر گل نہ ہون، بٹھا نہ ہون، بٹھا سنن واسطے ٹائم نہیں ہے میرے کو، گلوں میں سن سکتا ہوں۔ ہفتے کو میں یہاں سے رخصت ہوا تھا، ادھا پنجاب پھر کے میں تاڑے کو پہنچیا، رات میں ملتان شریف تو گل سمجھ آ جائے تو تھے ایک اننے نو گل سمجھ آ گئی جناب۔ میں تبریلوی ہوں جی، گل سیدھی سادھی، میں سیدھا سادہ مسلمان ہے، ان کی مسلمانی اپنے قول رکھ۔ فاروق اعظم نو ایک فتاور پرابلم ہے کہ ساڈے مولویاں نے سانو نکلن ہی نہیں دیتا، کدھر گل ہی نہیں کرن دیتی،
کمیٹی کہتی ہے جی یہ بات کرنی ہے، فلانا کہنا ہے گل کرنی ہے، انج نہیں گلاں ہوندیاں، گلاں وہ ہوندیاں جڑیاں رب کہے تے رب دا حبیب کہے۔ سارے کہندے میرے بارے سخت تقریراں کیوں کرن لگ گیا، سخت تقریراں، سامنے موت نظر آندی ہوئے تے پھر سخت تقریراں ہی ہوندیاں، پھر نرم نہیں ہوندی۔ جواب دینا ہے تھلے جا کے، تسی تے ایک دن بمشکل پہلے دن آ جاؤ گے، وہ بھی ٹھیک ہے جی جنازہ پڑھ کے آئیے تاکہ حضرت دے گھر والے نوں پتہ چل جاوے جی اسی بھی ایسا اسی بھی ایسا، بعد ہی چوتھے کنے آنا ہے، کوئی بھی نہیں آندا۔ تاں سخت تقریراں جس دن تانوں سمجھ آئے گی تسی بھی سخت تقریراں سنو گے، بلکہ نرم تقریر کرا گا تسی گریبان پھڑو گے، اور دفعہ جائے تو گل کرنی ہے تو اونج کر جی میں مجدد پاک نے کی ہے۔ جدوں تک میں سخت تقریراں کرا میں برداشت کرنا، جدوں میں نرم تقریر کرا میں اس ممبر تو اٹھا کے تے میرا گریبان پھاڑ کے رکھ چھڑنا۔ یہ صدیق اکبر نے گل کی تھی، فرمایا جدوں تک میں اللہ کی اطاعت کرا تسی میرا نال میرا ساتھ دینا ہے۔ نہ عالم بنو یا پھر علماء دے قدموں وچ بیٹھو یا پھر علماء نو سنو، تے جے اے بھی نہ کر سکو تے چوتھی گل کی تے آخری حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر علماء نال محبت ضرور کر، فرمایا ولا تکن الخامس، پنجواں نہ بننا، یا عالم بننا یا طالب علم بن جانا یا سنن والا بن جانا یا انہاں دے نال محبت کرن والا بن جانا، پنجواں نہ بننا، ورنہ کی ہوئے گا فتح لکا، ورنہ دوزخ ہی چلے جاؤ۔ اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے جی، ہم آپ کو رسول اللہ کی دہلیز پر لے کر جانا۔ رمضان ہوئے تاں بھی اسی حضور دی گل کرتے ہیں نا، شب برات ہوئے تاں بھی حضور دی گل ہے، لیلۃ القدر ہے تاں بھی حضور دی گل ہے۔ مسیت والے تے میرے تے اتنا مہربان ہیں، من چپ کر کے تنخواہ دے چھڑ دین، میں ایویں بھی آ کے ادھا پونا گھنٹہ ادھر دی گل ادھروں پھڑ کے ٹر جا، میں انہاں تے مینوں کچھ نہیں کہنا، لیکن آخر یہ بھی تو ہے نا جناب، آخر رب بھی تو ہے نا جو دیکھ رہا ہے۔ اسی تڑے نال کدی بھی دھوکہ نہ کیتا ہے نہ کریں گے۔ ہاں، اور یہ بات مطلب اپنے آپ کے پاس جتنے نوجوان میرے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ جب بھی حضور کا نام آئے بس اسی راضی تو اسی تے انہیں جے سودے تے وکن والے لوگ ہیں، با اتنے جے ہے لو سانو خرید لو، اپنا غلام بنا لو۔ کیوں چومتے؟ میں نے کہا تمہارے قدموں کو تو نہیں چومتے، تمہیں تو کچھ نہیں کہتے۔ او جلیا نسبت نو چومیا جانا، نسبت نو چومیا جانا، کینو چومیا جانا ہے جی؟ نسبت نو چومیا جانا ہے۔ سنو پھر نسبت نو چومیا گیا، حضور دی امت دے سارے نالوں سونے صحابی، سارے نالوں سونے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یوسف حاضی الامہ، فرمایا میری امت دا یوسف ہے۔ گل مکاری ہونا چاہیے جناب، فرمایا میری امت دا یوسف ہے۔ اور فرمانے میں جدوں حضور نو تکیا، حضور میں نو بے کے حسنے ہوتے سن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک باری حضور آسپاون بڑی گل ہے، فرمانے جدوں میں حضور نو ویکھیا، حضور میں نے ویکھ کے تبسم فرمانے سے سبحان حضور میں نے دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ کیا مقدر ہے جناب۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی فرماندے میں ایک دن حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا، رش بڑا لگیا سی تو میں پیچھے ہی بیٹھ گیا، جتھے جگہ ملے اتنے بیٹھ جانا چاہیے، فرمایا میں پیچھے ہی بیٹھ گیا، دروازے بیٹھ گیا۔ تو ویسے ایک صحابی آئے آگے گردنیں پھلانگ کر، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا آ نہیں تھا آواز ہی تھا، لیٹ بھی آئے تھے، ساڑھے غلاموں نے تکلیف بھی دیتی، جدھر جگہ ملے ادھر بیٹھ۔ ہاں سادات آئیں تو ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے جی، سادات کے لیے علماء کے لیے قانون نہیں ہوتے، خود انہیں حضور خود عزت دیتے تھے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے دروازے میں نو جگہ لبھی تو میں اتھے ہی بیٹھ کے تے حضور دا دیدار کر، لیکن پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ ان کی نظر پڑ گئی۔ ہوں تے پہلے نو ہی ویکھیا جاندہ ہے نا،
لیکن فرماندے میں بوئے بیٹھا سا، سینکڑوں صحابہ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے مجلس ہے، تو حضور کی نظر پڑ گئی۔ جب نظر پڑی نا جی، سنو پھر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کی کچھ ہے، نظر پڑ گئی جی، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا۔ نظر پڑی تو ویکھیا ساڈا غلام باہر بیٹھا ہے دروازے تو باہر، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی چادر اتاری، مزمل اور مدثر والی چادر جس میں وحی کا نزول ہوتا ہے، اور حضور نے اسے اپنے بدن پر رکھا ہوتا ہے، چادر اتاری، اور ساریاں چادروں میں ایک جیسیاں نہیں ہوئی۔ فلفا، لفا، یہ لفا کا معنی یوں کا، اچھا ملک صاحب، شہزاد صاحب کھڑے ہونا ذرا، تو یہ میں کر اے سرکار، کسی کا اشارہ حضور جیسا، کسی کا اشارہ حضور جیسا، کسی کی چادر حضور جیسی، پکڑ لیتے تو ان کی ہو جاتی، پھر گل پہ گئی نہیں۔ چلو پھر اچھا، چادر کو لپیٹا، فلفا، اور حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ثم القاہ الیہ، حضور نے میری طرف، اسی یہ ترجمہ نہیں کریں گے، سٹیا، مجھے عنایت فرمائی، مجھے، اور فرمایا کیا چٹ، اس کو پکڑو، اس کو پکڑ لو، فالقاہ الیہ، مجھے عطا فرمائی اور فرمایا اس کو پکڑ لو، اور میں نے پکڑ لی چادر، اور چادر جب میں نے پکڑی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو زمین پر بچھاؤ اور اجلس علیہا، اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ توجہ، فرمایا اس کو زمین پر رکھو اور اس کے اوپر، آگے وابی نہیں کھڑا، صحابی کھڑا ہے، مزاج شناس رسول کھڑا ہے، ہاں جی بیٹھ جاتا ہوں، آپ نے کہہ دیا، حکم ہو گیا، بس بیٹھنا ہے میں نے، نا جی نا، کمال ہو گیا۔ اب کیا کیا جی صحابی رسول، ہمیں کہتے ہیں یہ مبالغہ کرتے ہیں، اور میں کیا سیتے کر دے ہی کچھ نہیں، ہاں صحابہ نے تو رسول پاک کا پیشاب مبارک بھی پی لیا، حضرت ام ایمن نے پیشاب پیا، صبح صحابہ نے کہا مجھے کی کیتا نے، فرمایا پیاس لگی سی تو میں نے پیالہ نظر آیا، خدا دی قسم جدوں میں ان منہ نہ لایا تو اس کو انج دی خوشبو میں کبھی زندگی سونگی نہیں سی۔ تو بشریت دے نقطہ نظر نال ویکھدا ہے، تینوں اے نہیں پتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور، تیرا سب لگا۔ لو جی صحابی، یہ میں عرض کر رہا ہوں نسبت کو چوما، انگوٹھے نہیں چومے جاتے، نسبت کو چوما جاتا ہے۔ صحابی نے کیا کیا، فَتَلَقَّاهُ عَلَى صَدْرِهِ، کیا ترجمہ ہے جی اس کا، اتنا ترجمہ آ گیا جی ساڈا تے کم سمر گیا، شکر ہے۔ فَتَلَقَّاهُ عَلَى صَدْرِهِ، اس کو اپنے سینے پر رکھا، لگا لیا، ایسا ہی ہے، سینے سے لگا لیا، وَنَحْرِ، اپنے سینے پر لگایا اور اپنی، مگر حضور نے تو یہ کہا کہ اس کے اوپر بیٹھو، یہ کیا کر رہے ہیں، بظاہر حکم رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، حضور نے تو فرمایا بیٹھو، مگر یہ کیا کر رہے ہیں، ایدہ جواب مولانا روم نے دیتا، فرمایا علم عشق در دفتر نباشد، فرمایا جڑا عشق دا علم ہے ایک کتابوں جو نہیں لگتا ہے، نگاہوں جو لگتا ہے، یہاں رکھا اور یہاں ساتھ سینے پہ اور اپنی گردن پہ رکھا اور سینے پہ اور اس کے بعد کیا کیا، لفظ حدیث کے وجہ اللہ یقبلو، چومنا شروع ہو گئے، قبل یقبل تقبیلا فهو مقبل وقبل یقبل تقبیلا فذاک مقبل، لم یقبل لم یقبل لا یقبل لا یقبل لن یقبل لن یقبل لا یقبلن لا یقبلن لا یقبلن
ليقبلن الامر منه قبل لتقبل ليقبل ليقبل والنهي عنه لا تقبل لا تقبل لا يقبل لا يقبل الصرف منه مقبل مقبلان مقبلات. چوم رہے ہیں، اور اس کا معنی یہ نہیں ایک بار چوما، بار بار. یہ کیا کر رہے ہو؟ نا نا نا. اور یہاں رکھ کے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی چادر کے اوپر صحابی تو کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتا نا، بس آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے دیکھ لیا. تو نسبت کو چوما جاتا. اس یہی تھوڑے بچوں دس رہے ہیں جی، اور اسی کی دس رہے ہیں. اے 4 مطالبے کیتے جی حضور نے اپنی امت اپنی قوم نو اپنے بچوں نو بچاؤ جی. اسی بھی تھوڑے سامنے جے کدی اسی تانوں کہا جی ساڈے کول بچے واسطے کچھ نہیں تو پھر اس دن پوچھ لینا ساڈے کول. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ جب ہم افراد بدلیں گے معاشرہ خود بخود بدل جائے گا. رمضان شریف آ رہا ہے، ایک طبقے دا زور ہے ہوگا جی 8 پڑھنی ہیں، اسی کتنی پڑھنی ہیں انشاءاللہ. کتنی ہیں جی؟ چلو جڑے نشتر والے وہ ایتھے ہی آ جانا ہے جی. اور قرآن پڑھنا ہے جی انشاءاللہ. قرآن پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی. دیکھ کے آپ لوگ قرآن پڑھیں جی، دیکھ کے. میں پچھلے دنوں میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، فرمایا جڑا بندہ دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں مضبوط حافظہ عطا فرما چھڑا. دیکھ کے روزانہ کی روٹین رکھیں، 3-4 سپارے پڑھ لیا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرما اور بے پناہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.